الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی زندگی کے ایک بہت ہی معتبر اور انتہائی امیزنگ جرنی کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں، جو کہ میرا جرنی تھا when I was going for عمرہ۔ تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں ایک بار نہیں بلکہ کئی دفعہ جا چکی ہوں الحمدللہ، اور اس سارے پروسیس میں کچھ باتیں ہیں جن کے لیے اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتی ہوں، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مجھے چانس ملا کہ میں اپنے تمام فیملی ممبرز، میرے بہن بھائی اور میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا، اور مجھے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی جانے کا موقع ملا۔ تو مطلب الحمدللہ اس لحاظ سے یہ ایکسپیرینس میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا۔ یہ ایکسپیرینس ویسے ہی بہت زیادہ اسپیشل ہوتا ہے، بہت خاص ہوتا ہے آپ کے لیے، لیکن یہ ایک ایڈڈ چیز تھی جو مجھے ایک بونس کے طور پہ مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد جو میرے لیے بہت زیادہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا، وہ تھا ایک تو باجماعت وہاں پہ نماز پڑھنے کا، اور دوسرا ظاہر ہے اس ایٹماسفیئر میں جانے کا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نے ہسٹری پڑھی ہو نا، جو اسلام کی ہسٹری ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، اس سے پہلے، اس کے بعد، اور ڈیفرنٹ مقامات کہ یہاں پر یہ ہوا، مختلف جگہیں ہیں جہاں پر جس کی کچھ سگنیفیکنس ہے۔ تو جب آپ ان جگہوں پہ جاتے ہو اور ان جگہوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے خیال میں اور آپ کی امیجنیشن میں نا آپ کی نظروں کے سامنے آتی ہیں وہ چیزیں، اور آپ اس جگہ کو دیکھ کے اس چیز کو فیل کرتے ہو، اس چیز کو امیجن کرتے ہو۔ تو یہ ایکسپیرینس جو ہے نا میرے لیے بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ میں کہوں گی کہ میرے لیے پروفاؤنڈ تھی، وہ یہ ہے کہ مجھے بالکل سٹارٹ میں ہی میرے فیوریٹ قاری ہیں قاری احمد العجمی، اور میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں، ایک میری ایک کنیکشن ہے ود سورہ محمد، تو احمد العجمی کی آواز میں سورہ محمد اکثر سنتی ہوں، اور مجھے الحمدللہ اس کو بیچ میں سے مجھے بہت ساری وہ یاد بھی ہے کیونکہ میں اس کو اتنا سنتی ہوں۔ تو مجھے بالکل سٹارٹ میں ہی کچھ نمازوں میں مجھے آئی واز پریئنگ، اور یہ قاری تھے جو امامت کروا رہے تھے اور یہی سورہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ میرے لیے جو ہے نا مطلب بہت ہی اوور ویلمنگ، بہت ہی ایکسائٹمنٹ والا اور بہت ہی خوشی کا موقع تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میرے خیال سے کہ میرے پیرنٹس نے اور میرے بڑے بہن بھائیوں نے یہ چیز پلان کی ہوئی تھی، اور ہماری فلائٹس اور ہمارا جانا اور سب کچھ اس حساب سے ہی پلان تھا کہ الحمدللہ ہمیں جو طواف کرنے کا اور وہ جو عمرہ کرنے کا موقع ملا نا، وہ تہجد کے وقت تھا، تو اٹ واز بیفور فجر۔ تو بالکل یہ کہ طواف اور وہ جو سارے پروسیس ہوتا ہے وہ آپ ختم کرو، اور جیسے ہی اس کا بیچ میں ہوا کہ وہ سب کچھ مکمل ہو گیا تو فجر کا وقت ہو جاتا تھا یا تہجد کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو ہم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر تھوڑا سا بیٹھتے تھے، اذکار کر لیے، باتیں کر لیں، بس اس منظر کو انجوائے کر لیا، اور پھر بس نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے نا بہت زیادہ اچھی تھی۔ تو اس سارے پروسیس میں نا میجیکل مومنٹ کیا ہے، میرے خیال سے میں کبھی بھی ایسی انسان نہیں رہی کہ ایک دم سے میں کسی چیز سے جو ہے نا ایک دم سے بہت زیادہ افیکٹ ہو جاؤں۔ ظاہر ہے میں ہوتی ہوں، لیکن میں جو ہے نا چیزوں کو بٹ بائی بٹ
اور میں ڈاٹس کو جوائن کرتی ہوں، میں چیزوں کے بارے میں ریفلیکٹ کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایسے نہیں کہ میں ویسے ہی، ظاہر ہے ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک ایکسپیرینس کے بعد نا وہ ہو جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس سے انفلوئنس ہو جاؤ، آپ ایموشنلی، آپ کو کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ایک ایسے مومنٹ ہوتا ہے جو آپ کے دل کو بدل دیتا ہے. لیکن وہ دل کو بدلنے کے بعد نا میری سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فیلنگ ابھی مجھے ملی ہے اور یہ جو ایک مومنٹ، ایک اسپیشل فیلنگ ہے، اسپیشل ایک میرے اندر ایک احساس ہے، وہ میں اس کو کنسسٹنٹ رکھنا چاہتی ہوں. تو کنسسٹنسی کی جب بات آتی ہے نا تو اس وقت آئی نیڈ ریزنس فار ڈفرینٹ تھنگس. تو میں نے ان چیزوں کو جو ہے نا آپس میں جوڑا، میں نے سوچنا شروع کیا، اور اس طرح کا یہ ایکسپیرینس میرا رہا تھا. اور یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے جو ہے نا میرے ایمان کو اور زیادہ پختہ کیا. اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے کہ میں اپنے جو میں چیزیں کسی سے سیکھتی ہوں نا، اس کے لحاظ سے میری عادت ہے کہ میں تھوڑی سی پرٹیکولر ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے جب تجوید سیکھی، ایک تو بچپن میں ہم پاکستانی جس طرح سے سیکھتے ہیں تو وہ تو ہم نے سیکھا تھا بچپن میں، لیکن ایک فارملی سارے رولز کے ساتھ اور بہت ڈیٹیل میں. میری فرسٹ ٹیچر جو تھیں، شی از این ایجپشین، شی از اے ڈاکٹر، اور میں نے ان سے سیکھا تھا. اور اس کے بعد جو میں نے باقی کا سیکھا تھا وہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا تھا مسجد نبوی میں، الحمدللہ. سو دیر واز ایک ٹیچر تھی وہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لیتی تھیں، اینڈ شی واز اے بلیک، شی ہیڈ بیوٹیفل وائس. تو جب میں ان کے پاس گئی، میں وہاں بیٹھی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ کوئی بھی سورہ سنائیں. تو ان دنوں میں سورہ ملک پڑھ رہی تھی، اور میں نے پھر سورہ ملک ان کو پڑھ کے سنائی. ان کو میری آواز بہت اچھی لگی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کنٹینیو کرو اور پڑھو. بٹ آئی واز سو نروس کہ میں نے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا. میں نے کہا نہیں، ابھی پہلی دفعہ ہے، تو آپ سب تو اتنے ظاہر ہے ان کا لیول تو اتنا ہائی ہے کہ میں ان کے سامنے شو آف نہیں کر سکتی، تو مجھ سے نہ کیا گیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ اور بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس ایکسپیرینس کے بعد میرا کنیکشن ود قرآن اینڈ ود دا ورسز آف قرآن، اس کو پڑھنا اور سب کچھ، اس سے بہت زیادہ میرا جو ہے نا کنیکشن بڑھ گیا. پہلے میں اس طرح کی ایک پرسنالٹی میری ہوتی تھی، اور میری عادت تھی کہ میں ٹرانسلیشن پہ بہت فوکس کرتی تھی. عربک بھی پڑھتی تھی، لیکن اس کو اتنا مجھے محسوس کر کے وہ اکثر مجھے نہیں ہوتا تھا، بہت کم کبھی کبھی فیل ہوتا. ظاہر ہے آپ کسی قاری کو سن رہے ہو یا وہ، تو آپ اس کو فیل کرتے ہیں، لیکن مجھے اپنی خود پڑھتے ہوئے، خود ریسائٹ کرتے ہوئے یہ چیز فیل نہیں ہوتی تھی. لیکن اس ایکسپیرینس کے بعد مجھے یہ چیز فیل ہونا شروع ہوئی، اور اس کے میرا کنیکشن ود اسٹڈیئنگ اینڈ ریسائٹنگ دا ورسز آف قرآن ان عربک ود تجوید. تو مجھے اس چیز کی نا خوبصورتی سمجھ میں آئی کہ کیسے لفظوں کا ادا کرنا ہے، تلفظ، اور کیسے ہمارا تلفظ ہماری قرأت کو اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے. اور جب آپ کی قرأت خوبصورت ہوتی ہے تو کیسے آپ اپنے آپ کو اللہ سے جڑتے ہوا محسوس کرتے ہو. تو یہ کچھ ایسے ایکسپیرینسز تھے بریفلی جو میں نے بتائے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے ظاہر ہے، لیکن یہ وہ مین چیزیں ہیں جو اس وقت میرے دماغ میں آ رہی ہیں، اور یہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.